ملک صفدر حیات صاحب کے نیو کیس کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ پچھلے تمام کیسز کی طرح یہ کیس بھی آپ کو پسند آئے گا، اور پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ دینا ہرگز مت بھولیے گا، اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی لازمی سے پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے سنتے ہیں آج کا نیو کیس۔ کوتابی شکل و صورت اور وضاحت سے وہ ایک آسودہ حال شخص معلوم ہوتا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس کی عمر 42 سال کے لگ بھگ ہے، لیکن بعد میں اس کی عمر 40 سال معلوم ہوئی، مگر جب میں نے اسے دیکھا تو اس وقت وہ مر چکا تھا۔ اس کی لاش بستی سے باہر جھاڑیوں میں پڑی تھی۔ اس کا لباس تقریباً نیا تھا۔ شلوار قمیض کے اوپر اس نے عمدہ قسم کی واسکٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے چہرے، سر اور کندھوں پر چوٹ کے نمایاں نشانات تھے۔ کچھ نشان ہاتھوں اور بازوؤں پر بھی تھے، لیکن خون کہیں سے نہیں نکلا تھا۔ سب اندرونی چوٹیں تھیں۔ لاش کی اطلاع غالباً ایک کمہار نے دی تھی۔ والد صبح مٹی ڈھونے کے لیے نکلا تھا۔ اس کا کتا بھی اس کے ساتھ تھا۔ اچانک اس کتے نے زور زور سے بھونکنا شروع کر دیا۔ اس نے صورتحال معلوم کرنے کے لیے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہاں یہ لاش پڑی ہوئی تھی۔ لاش کی اطلاع ملتے ہی میں چند سپاہیوں کو ہمراہ لے کر موقع پر پہنچ گیا۔ مجھے مقتول کے جسم پر پائی جانے والی چوٹوں سے ہی اندازہ ہوتا تھا کہ اسے لاٹھیوں سے مارا گیا تھا۔ سب سے پہلے میں نے مقتول کی جامہ تلاشی لی۔ اس کی جیبوں سے کوئی قابل ذکر چیز برآمد نہیں ہوئی، نہ نقدی اور نہ کوئی اور قیمتی چیز۔ اس کے بعد میں نے آس پاس کا جائزہ لیا۔ کچھ دور جھاڑیوں میں ایک نئی کراکری ٹوپی پڑی ہوئی دکھائی دی۔ وہ بھورے رنگ کی خاص قیمتی ٹوپی تھی۔ اس کے اندر لگے ہوئے لیبل پر غالباً نواب سنز کیپ میکرز لکھا تھا اور پتہ پرانی انارکلی دی مال لاہور کا تھا۔ یہ ٹوپی لاش سے تقریباً 50 قدم دور پڑی ہوئی ملی تھی۔ میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا آگے بڑھا تو کچھ فاصلے پر ایک رنگین کپڑا جھاڑی میں الجھا ہوا دکھائی دیا۔ میں اس کے قریب گیا تو وہاں کافی تعداد میں زنانہ کپڑے دکھائی دیے۔ کچھ زمین پر بکھرے پڑے تھے اور کچھ جھاڑیوں میں الجھے ہوئے تھے۔ یہ جگہ ٹوپی والی جگہ سے 20-25 قدم دور تھی۔ قریب ہی ایک سوٹ کیس بھی کھلا پڑا تھا۔ سوٹ کیس کے ارد گرد کچھ اشیاء سنگار اور چند جوڑے زنانہ جوتوں کے پڑے تھے۔ کپڑے زیادہ تر زنانہ تھے اور تمام نئے تھے۔ کچھ بغیر سلا کپڑا بھی تھا۔ زنانہ جوتے بھی نئے تھے۔ سوٹ کیس کے اندر نقدی یا زیور نہیں تھا۔ میرا پہلا تاثر یہ تھا کہ وہ کوئی مسافر تھا جسے اٹھائی گیروں نے لوٹ کر ہلاک کر دیا تھا۔ ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی اور وقوع کے قریب رہنے والوں سے پوچھ گچھ شروع کی۔ اتفاق سے ایک شخص ایسا مل گیا جس کا خیال تھا کہ اس نے گزشتہ رات کو مقتول کو دیکھا تھا۔ وہ ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک ہوٹل چلاتا تھا اور رات کو عموماً دیر سے گھر آتا تھا۔ اس کا نام قادر بخش تھا۔ اس نے بتایا کہ جب وہ ہوٹل سے گھر پہنچا تو اس وقت رات کے تقریباً 11 بجے تھے۔ اس نے دیکھا ایک شخص جس نے سفید شلوار قمیض کے اوپر سیاہ واسکٹ پہن رکھی تھی، ان کے ایک پڑوسی کے دروازے کے سامنے سے ہٹ کر لڑکھڑاتا ہوا جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ دروازے میں کوئی شخص کھڑا بڑبڑا رہا تھا۔ جب واسکٹ والا چند قدم دور چلا گیا تو دروازے میں کھڑے شخص نے زور سے دروازہ بند کر دیا۔ قادر بخش، تم نے آگے ہو کر پوچھا نہیں کہ وہ کون شخص تھا اور رات کے وقت جنگل کی طرف کیوں جا رہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ مجھے خیال تو آیا تھا، قادر بخش نے جواب دیا، لیکن ایک تو اس وقت میں بہت تھکا ہوا تھا اور دوسرے میری جیب میں دن بھر کی بکری کے پیسے تھے، اس لیے میں نے جنگل کی طرف جانا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے اسے ساتھ لیا اور اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا جہاں اس نے مقتول کو دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک عورت نے گھونگھٹ کی اوٹ سے باہر دیکھا۔ کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ بہن جی، یہ ملک صفدر حیات ہیں، اس علاقے کے تھانے دار، جنجوا صاحب کو باہر بھیج دیں۔ عورت دروازہ بھیڑ کر واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک 25-26 سالہ نوجوان قمیض کے بٹن بند کرتا ہوا باہر آیا۔ بال اس کے چھوٹے اور بدن کثرتی تھا۔ کیا حکم ہے جناب؟ اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ ابا جی تو اس وقت اڈے پر ہوں گے۔ میں نے اس کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ افتخار علی جنجوا، اس نے جواب دیا۔ افتخار علی، قادر بخش کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات اس نے ایک واسکٹ والے شخص کو تمہارے دروازے پر دیکھا تھا۔ اس نے قدرے تامل کرتے ہوئے کہا، دیکھا تو میں نے بھی تھا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کون تھا۔ تم نے کیسے دیکھا تھا؟ میں نے پوچھا۔ آدھی رات کے وقت کسی نے بڑے زور سے ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا، افتخار علی نے کہا۔ اس وقت ہم لوگ سوئے ہوئے تھے۔ میری چارپائی برآمدے میں تھی۔ میں نے 2-3 دفعہ آواز لگائی مگر باہر سے کوئی جواب نہ ملا۔ میں نے احتیاطاً لاٹھی اٹھا لی اور باہر جا کر دیکھا۔ جب میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو ایک شخص جھومتا جھامتا واپس جا رہا تھا۔ میں نے اسے آواز بھی دی مگر وہ رکا نہیں۔ میں سمجھا کوئی پاگل ہے، اس لیے میں دروازہ بند کر کے واپس چلا گیا۔ لاٹھی کے ذکر سے میں ذرا سا چونکا اور میں نے پوچھا، اس کے ہاتھ میں کیا چیز تھی؟ میں نے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں دیکھا۔ افتخار علی، میں تمہاری لاٹھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ جی، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ میں نے ترکی میں بات نہیں کی۔ رات کو جو لاٹھی لے کر تم دروازے پر آئے تھے وہ لاٹھی باہر لاؤ۔ اس نے سر جھٹکا اور لاٹھی لینے کے لیے اندر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے قادر بخش سے پوچھا، یہ افتخار علی جنجوا کیسا آدمی ہے؟ آدمی تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کبڈی کا بڑا اچھا کھلاڑی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے۔ رات کو تم نے واسکٹ والے کے ہاتھ میں کوئی سوٹ کیس وغیرہ تو نہیں دیکھا؟ اس وقت تھا تو اندھیرا، قادر بخش نے کہا، لیکن اگر اس کے ہاتھ میں سوٹ کیس ہوتا تو ضرور نظر آ جاتا۔
لمحہ بھر کے بعد افتخار علی ایک لاٹھی لیے ہوئے باہر آیا۔ اس کے ایک سرے پر سن چڑھا ہوا تھا اور اچھی مضبوط لاٹھی تھی۔ میں نے پوچھا گھر میں اور کتنی لاٹھیاں ہیں؟ اس کے چہرے پر برہمی نظر آنے لگی۔ تیوری چڑھا کر بولا یہی ایک لاٹھی ہے۔ میں نے لاٹھی کے دونوں سروں کا بغور معائنہ کیا۔ اس پر کسی قسم کا کوئی نشان وغیرہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی انسانی بال اس کے سر میں پھنسا ہوا تھا۔ میں نے لاٹھی واپس کر دی اور چند سوالات کرنے کے بعد وہاں سے رخصت ہو گیا۔ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق مقتول کی موت صبح 3 اور 5 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اگر قادر بخش کا بیان درست تھا تو نامعلوم قاتل یا قاتلوں نے رات کے 10:30 اور 11 بجے کے درمیان مقتول کو ضربات پہنچائی تھیں اور غالباً اسے مردہ سمجھ کر وہاں چھوڑ گئے تھے۔ واضح طور پر وہ کچھ دیر بعد ہوش میں آ گیا تھا اور مدد کے لیے جنجوا کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ ابھی تک مقتول کی شناخت نہیں ہو سکی تھی۔ میں نے اس کی تصویریں دوسرے علاقے کے تھانوں کو بھجوا دیں اور نامعلوم قاتل کے خلاف رپورٹ درج کر لی۔ اگلے روز مشرقی تھانے کا ایک ASI میرے پاس آیا اور بتایا کہ مقتول کا نام لیاقت علی تھا اور وہ 6 سال قبل لاپتہ ہو گیا تھا۔ جی ہاں، اسی علاقے کا رہنے والا تھا، ASI نے جواب دیا۔ ہمارے پاس اس کی گمشدگی کی رپورٹ بھی لکھوائی گئی تھی مگر اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ پھر تو تمہارے پاس اس کے گھر کا پتہ بھی ضرور ہوگا۔ اس نے ایک کاغذ میری طرف بڑھایا۔ میں اس کا پتہ نوٹ کر کے لایا ہوں۔ تم نے اس کے گھر والوں کو کسی قسم کی اطلاع تو نہیں دی؟ میں نے پتہ لیتے ہوئے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور بولا میں لیاقت علی کے گھر گیا تھا لیکن اطلاع دیے بغیر واپس آ گیا۔ میری ہمت نہیں پڑی، یہ کام آپ ہی کریں۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا جب آپ لیاقت علی کے گھر جائیں گے تو آپ خود ہی ساری بات سمجھ جائیں گے۔ میں نے پتے پر نظر ڈالی اور اسی وقت اٹھ کر روانہ ہو گیا۔ لیاقت علی کا ایک منزلہ مکان شہر کے مشرقی حصے میں واقع تھا۔ میری دستک کے جواب میں ایک بھاری جسم کی ادھیڑ عمر عورت نے دروازہ کھولا اور یوں مسکراتے ہوئے باہر دیکھا جیسے اسے کسی بہت ہی عزیز ہستی کی آمد کی توقع تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے سستے قسم کا میک اپ کر رکھا تھا اور خاصی بنی سنوری ہوئی تھی، لیکن اس کا سنگار کچھ اجنبی سا لگ رہا تھا، جیسے اس نے پہلی مرتبہ سنگار کیا ہو۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا عقب سے کسی لڑکی کی آواز سنائی دی۔ عقب سے کسی لڑکی نے آواز لگائی امی ابو آ گئے۔ یہ سن کر میں سمجھ گیا کہ ASI لیاقت علی کے قتل کی اطلاع دینے کی ہمت کیوں نہ کر سکا تھا۔ اس گھر میں ایک عورت اپنے شوہر کا اور 2 جوان بچیاں اپنے باپ کا بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہی تھیں۔ لمحہ بھر کے بعد 2 بنی سنوری لڑکیاں بھی دروازے میں پہنچ گئیں۔ ان کی عمریں 15 اور 17 برس کے لگ بھگ تھیں۔ لیاقت علی کا یہی گھر ہے؟ میں نے عورت سے پوچھا۔ جی ہاں، یہی گھر ہے، عورت نے جواب دیا۔ آپ کون ہیں؟ میں اس وقت سادہ لباس میں تھا۔ میں نے اپنا تعارف کرانے کے بجائے کہا میں لیاقت علی کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ ان کی بیوی ہیں؟ جی ہاں، میں ان کی بیوی ہوں۔ آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ان کے دوست ہیں؟ بات اطمینان سے کرنے والی ہے۔ اس کے چہرے پر پریشانی نظر آنے لگی۔ اس نے بچیوں کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا اور ایک سادہ سی بیٹھک کھول کر مجھے اندر بٹھایا۔ اس کا نام رحمت بی بی تھا اور وہ سیدھی سادی گھریلو عورت تھی۔ میں نے سنا ہے کہ کچھ عرصہ قبل آپ کے شوہر لاپتہ ہو گئے تھے۔ جی ہاں، یہ 5-6 سال پرانی بات ہے، رحمت بی بی نے کہا، لیکن اب ان کا پتہ مل گیا ہے۔ وہ کاروبار کے سلسلے میں باہر چلے گئے تھے۔ پرسوں ہمیں لاہور سے ان کا خط ملا ہے، وہ آج آنے والے ہیں۔ آنا تو انہوں نے کل تھا مگر شاید کسی وجہ سے نہیں آ سکے۔ کیا آپ ان کا خط دکھا سکتی ہیں؟ بات کیا جی؟ آپ بجھارتے کیوں ڈال رہے ہیں؟ اصلی بات کیا ہے؟ پھر اس نے اندر کی طرف منہ کر کے آواز لگائی محمودہ بیٹی، اپنے ابا کا خط ادھر لانا ذرا۔ محمودہ دونوں لڑکیوں میں سے بڑی تھی۔ وہ لمحہ بھر کے بعد اندر سے خط نکال لائی۔ رحمت بی بی نے بیٹی کے ہاتھ سے خط لے کر اسے واپس بھیج دیا اور بولی اس خط میں کوئی خاص بات نہیں ہے، آپ کیوں یہ خط پڑھنا چاہتے ہیں؟ دراصل آپ کے شوہر کو حادثہ پیش آ گیا ہے، میں نے کہا اور اس کے ہاتھ سے خط لے لیا۔ یا اللہ خیر، اس نے گھبرا کر کہا، کیا ہوا؟ کیسے حادثہ پیش آ گیا انہیں؟ وہ اس وقت کہاں ہیں؟ پروردگار، ہمیں بڑی مدت کے بعد یہ خوشی کا دن دیکھنا نصیب ہوا تھا، ہم پر رحم کی نظر کرنا۔ میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا اور خط پڑھنے لگا۔ لکھا تھا پیاری بیٹی محمودہ، میں عام لوگوں سے بہت شرمندہ ہوں کہ اتنا عرصہ آپ کو اپنے بارے میں کوئی اطلاع نہ دے سکا۔ دراصل میں پاکستان سے باہر چلا گیا تھا اور ایک چکر میں پھنس گیا تھا۔ 13 تاریخ کو گھر پہنچ رہا ہوں، ساری تفصیل گھر پہنچ کر بتاؤں گا۔ تمہیں اور حمیدہ کو بہت سا پیار، اپنی امی کو میری طرف سے سلام کہنا، اس خط کا کسی سے ذکر نہ کرنا، تمہارے ابو۔ آپ بتاتے کیوں نہیں؟ رحمت بی بی نے کہا، محمودہ کے ابا کو کیا ہوا ہے؟ رحمت بی بی، جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اس کو ایک دن ضرور واپس جانا ہے، میں نے کہا۔ کوئی پہلے چلا جاتا ہے، کوئی بعد میں جاتا ہے، خدا نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ جانے والوں کی جدائی پر صبر کرنا چاہیے۔ کیا میرے شوہر فوت ہو گئے ہیں؟ ہاں، وہ آج صبح ایک حادثے میں فوت ہو گئے ہیں۔ رحمت بی بی کی دونوں بیٹیاں جو دروازے کے پاس کھڑی یہ گفتگو سن رہی تھیں چیختی ہوئی اندر آئیں اور اپنی ماں سے لپٹ گئیں۔ میں آج بھی اس منظر کو یاد کرتا ہوں تو میری آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں۔ اس گھر کا سربراہ جو 6 سال کی روپوشی کے بعد واپس آ رہا تھا، گھر کے قریب پہنچ کر ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم اور شناخت کے بعد لیاقت علی کی لاش اس کے ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ اب مجھے پتہ یہ چلانا تھا کہ لیاقت علی کو کس نے قتل کیا تھا
اور اس کا محرک کیا تھا۔ اگلے روز میں نے لیاقت کے دوستوں اور عزیزوں سے ملنا شروع کیا۔ اس کے ساتھ ہی نئے اسرار سے پردہ اٹھنا شروع ہوا۔ لیاقت کے دوستوں نے بتایا کہ لیاقت بہت ہوشیار آدمی تھا اور جائیداد کی دلالی کرتا تھا، لیکن اچانک وہ ایک چکر میں پھنس گیا جس کی وجہ سے اسے شہر چھوڑنا پڑا۔ اس چکر کی تفصیل لیاقت کے ایک پرانے دوست سے معلوم ہوئی۔ اس کا نام منور حسین تھا۔ وہ بات شروع کرنے سے پہلے اس پر تبصرہ ضرور کرتا تھا۔ ملک صاحب، بات یہ ہے کہ انسان پر جو مصیبت وارد ہوتی ہے اس کے دو سبب ہو سکتے ہیں۔ نیک انسان پر جو مصیبت آتی ہے اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ خدا اسے ادنا درجے سے اعلیٰ درجے کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اور برے انسان پر جو مصیبت آتی ہے وہ اس کی بدعمالی کے سبب سے آتی ہے۔ آپ نے لیاقت کے بارے میں سوال کیا ہے تو میں آپ کو کیا بتاؤں۔ کہتے ہیں کہ مرنے والے کا ذکر خیر کرنا چاہیے، لیکن بعض تلخ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں بے نقاب کرنا ہی پڑتا ہے۔ لیاقت اس شہر میں اچھا خاصا رہ رہا تھا۔ آمدنی اس کی ٹھیک ٹھاک تھی۔ ایک سلیقہ شوار بیوی تھی، 2 پھول جیسی معصوم بچیاں تھیں، لیکن وہ اکثر اپنی ازدواجی زندگی کے بارے میں شکوہ کرتا تھا۔ کہتا تھا بیوی سے بنتی نہیں۔ میں مشرق کی بات کرتا ہوں تو وہ مغرب کی بات کرتی ہے، میں آسمان کی بات کرتا ہوں تو وہ زمین کی بات کرتی ہے۔ میں لیاقت سے کہتا تھا اب جو ہو چکا ہے اسے ٹالا نہیں جا سکتا، اس لیے اوکھے سوکھے وقت پاس کر۔ لیکن وہ اللہ کا بندہ پریوں کی باتیں کرتا تھا۔ ایک دن اس نے بڑی رازداری سے مجھے بتایا کہ ایک لڑکی کو اس سے محبت ہو گئی ہے۔ ذرا غور کریں اس بات پر۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اس سے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، بلکہ یہ کہا کہ ایک لڑکی کو اس سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے کہا پاگل مت بنو، یہ محبت وغیرہ سب فلموں کے کھیل ہیں۔ تم عیالدار آدمی ہو، معاشرے میں تمہاری عزت ہے، محبت کے پھڈے میں ٹانگ مت اڑاؤ۔ لیکن ملک صاحب، وہ اپنے وارث شاہ نے کیا عجب کہا ہے کہ عشق نہ پوچھے ذات۔ لیاقت دن بدن اس لڑکی کا دیوانہ ہوتا چلا گیا۔ وہ میری بات سمجھنے کی بجائے مجھے دوسری شادی کے بارے میں 100 دلیلیں دیتا تھا۔ ایک دن میں تنگ آ گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پیارے، اگر تم نے اوکھلی میں سر دے ہی دیا ہے تو کر لو دوسری شادی، لیکن 2 باتیں یاد رکھو۔ اول یہ کہ شادی لڑکی کے ماں باپ کی رضامندی سے کرنا، اور دونوں بیویوں کے ساتھ مساوی سلوک کرنا۔ کہنے لگا یہ دونوں باتیں ممکن نہیں۔ لڑکی کے ماں باپ کہتے ہیں کہ لڑکی کو ساری زندگی گھر بٹھائے رکھنا منظور ہے، مگر بیوی بچوں والوں کے ساتھ شادی نہیں کریں گے۔ اور ادھر میری زحمت بیوی کہتی ہے کہ اگر کوئی دوسری عورت گھر میں آئی تو اس کی ٹانگیں توڑ دے گی۔ وہ غصے میں اپنی بیوی کو زحمت بیوی کہتا تھا۔ بات یہ ہے ملک صاحب کہ ہمارے معاشرے میں غیرت کے نام پر بعض جعلی قدروں نے ہماری جڑوں میں قدم جما لیے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، دوسری شادی کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر آدمی دوسری شادی کی صورت محسوس کرتا ہو اور اخراجات بھی برداشت کر سکتا ہو تو اس کے راستے میں روڑے نہیں اٹکانے چاہیے، ورنہ وہ پہلی بیوی کو طلاق دے کر دوسری شادی کر لے گا۔ دوسری شادی کی اجازت میں یہی تو بڑی خوبی ہے کہ پہلی بھی رہتی ہے اور دوسری کی جگہ بھی بن جاتی ہے۔ جناب بات لمبی ہو جائے گی، اس قصے کو مختصر کرتا ہوں۔ جب لیاقت کو دونوں طرف سے اجازت نہ ملی تو اس نے درپردہ شادی کا پروگرام بنایا۔ بقول اس کے لڑکی ہر طرح سے اس کا ساتھ دینے پر تیار تھی، یہاں تک کہ وہ اس کی خاطر جان دینے پر بھی تیار تھی، بلکہ اس نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر اس کی لیاقت کے ساتھ شادی نہ ہوئی تو وہ دریا میں چھلانگ لگا دے گی۔ تو جناب ایک دن لیاقت غائب ہو گیا، بالکل غائب ہو گیا، پانی میں نمک کی طرح غائب ہو گیا۔ مجھے بڑا ہی دکھ ہوا۔ میرا بڑا پیارا دوست واپس بھی آیا تو کس حال میں واپس آیا، خدا اس کی مغفرت کرے۔ اس کی آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ میں نے پوچھا شادی کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں بتایا؟ شادی اس نے یقیناً کر لی ہوگی، منور حسین نے کہا۔ آدمی بڑا ہوشیار تھا، کہنے کو تو مجھے سب کچھ بتاتا تھا، لیکن اگر دیکھا جائے تو میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ اس نے نہ تو مجھے لڑکی کا نام بتایا تھا اور نہ ہی اپنے منصوبے کی تفصیل بتائی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر کوئی بات چھپانے والی ہے تو اسے سب سے چھپانا چاہیے، کسی ایک کو بھی نہیں بتانا چاہیے، لہٰذا وہ ایک روز چپکے سے غائب ہو گیا۔ کیا آپ لڑکی کے بارے میں بالکل کچھ نہیں جانتے؟ میں نے کہا کم سے کم آپ نے کوئی اندازہ تو ضرور لگایا ہوگا۔ میرا مطلب ہے کہ لیاقت اکیلا تو نہیں گیا ہوگا، جس لڑکی کے ساتھ اس نے شادی کا پروگرام بنایا تھا وہ بھی یقیناً اس کے ساتھ گئی ہوگی، اور یہ ایک ایسی بات ہے جو چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی۔ بات تو آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن بعض اوقات ماں باپ اپنی عزت کی خاطر اس قسم کی باتوں کو مصلحت کے پردے میں چھپا لیتے ہیں۔ لیاقت کی روپوشی کے 10-12 دن بعد میں نے ایک لڑکی کی گمشدگی کی مبہم سی خبر سنی تھی۔ لیاقت کے محلے میں صدر الدین نامی ایک شخص رہتا ہے، ادھر مین بازار میں اس کی بجلی کے سامان کی دکان ہے۔ اچھا کھاتا پیتا آدمی ہے۔ اس کی 5 یا 6 بیٹیاں بتاتے ہیں۔ سب سے بڑی بیٹی کا نام ہمیرا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ لڑکی گھر سے بھاگ گئی تھی اور آج تک واپس نہیں آئی۔ گھر والے شروع میں یہی کہتے رہے کہ ہمیرا کسی عزیز کے گھر گئی ہوئی ہے، لیکن یہ بات چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی تھی۔ اس وقت اس لڑکی کی عمر 23-24 سال کے قریب تھی۔ بچپن میں وہ میرے پاس پڑھنے کے لیے آتی تھی۔ اچھی خوبصورت لڑکی تھی۔ میرا خیال ہے کہ لیاقت جس لڑکی کی بات کرتا تھا وہ یہی تھی۔ کیا یہ لڑکی ہمیرا بھی دوبارہ واپس نہیں آئی؟ میرا خیال ہے کہ نہیں آئی۔ صدر الدین ایک ان پڑھ اور سخت گیر آدمی ہے۔ مجھے امید نہیں کہ اب وہ ہمیرا کو اپنی بیٹی کے طور پر قبول کرے۔ میں نے منور حسین سے صدر الدین کے گھر کا پتہ لیا اور شام کو اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس کا گھر اسی محلے میں تھا جس میں لیاقت علی کا گھر تھا۔ دستک کے جواب میں ایک نوجوان لڑکے نے دروازہ کھولا۔ میں نے اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ میں ہمیرا نامی لڑکی کے سلسلے میں صدر الدین سے بات کرنا چاہتا ہوں۔
اس نے مجھے ایک آراستہ ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور اندر چلا گیا۔ اس کا نام شاید رفیع الدین تھا۔ وہ میرا کا بھائی تھا۔ چند لمحوں کے بعد ایک مومر عورت اندر آئی۔ اس کے بال جزوی طور پر سفید تھے اور صحت اچھی تھی۔ وہ صاف ستھرے لباس میں ملبوس تھی۔ وہ میرا کی ماں عشرت بیگم تھی۔ اس نے رسمی کلمات کے بعد کہا، رفیع کے ابا تو ابھی گھر نہیں آئے، آپ ہمیرا کے بارے میں کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟